قرآن مجید میں ایک ایسی پراسرار ہستی کا ذکر ملتا ہے جن کے پاس ایک ایسا علم تھا جو عام انسانوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں۔ اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چند منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص بندے کے پاس بھیجا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ماضی کے رازوں اور مستقبل کی حکمتوں سے واقف تھی۔ بعض روایات کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی مدد بھی کرتے ہیں، مگر اکثر لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا واقعی وہ صدیوں سے زندہ ہیں؟ اور آج کے زمانے میں وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی دوران مجلس میں موجود ایک شخص نے ایک سوال کیا۔ اس نے پوچھا، اے موسیٰ، اس زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ وہ اس جگہ موجود ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک پکی ہوئی مچھلی لے لو اور اسے ایک ٹوکری میں رکھ لو۔ جہاں یہ مچھلی تم سے غائب ہو جائے گی وہیں تمہاری منزل ہوگی، اور وہاں تمہیں ہمارا وہ خاص بندہ مل جائے گا۔ یہ واقعہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 82 میں بیان کیا گیا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سفر کی تیاری کی اور اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور دونوں اس عجیب اور حیرت انگیز سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ کئی دن تک مسلسل سفر کرتے رہے، پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ ایک چٹان کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر آرام کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ لیٹ گئے۔ اسی دوران حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس چٹان کے قریب ایک چشمہ بہتا تھا جسے آب حیات کہا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ جس چیز پر اس کے قطرے پڑ جاتے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ اتفاق سے اس پانی کے چند قطرے ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی پر جا گرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور ٹوکری سے نکل کر دریا کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جب وہ دریا میں داخل ہوئی تو پانی میں ایک سرنگ جیسا راستہ بن گیا اور وہ اسی راستے میں غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ سو رہے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہی وہ نشانی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دونوں دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے، مگر شیطان کے بہکانے کی وجہ سے حضرت یوشع بن نون اس واقعے کو اس وقت بیان کرنا بھول گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکن اور بھوک محسوس کی اور فرمایا، ہمارا کھانا لے آؤ، اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا ہے۔ جب ٹوکری دیکھی گئی تو وہ خالی تھی۔ اسی لمحے حضرت یوشع بن نون کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس چلتے ہوئے اسی مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اس سرزمین میں سلام کا طریقہ کہاں سے آیا؟ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ نے جو خاص علم آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ،
تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو باتیں تم دیکھو گے ان کی حقیقت تمہارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب تک میں خود کسی بات کی وضاحت نہ کروں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس کے بعد دونوں ایک عجیب اور پراسرار سفر پر نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی کھڑی تھی۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے دونوں کو سوار کر لیا۔ لیکن کشتی میں بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے کلہارا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور بولے، انہوں نے ہمیں احسان کے طور پر کشتی میں جگہ دی اور آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنا وعدہ یاد آیا اور انہوں نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد دونوں آگے چل پڑے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور کہا، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ وہی بات دہرائی، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ معافی مانگ لی۔ پھر دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانے کا انتظام کر سکتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، اب ہمارے راستے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس سے پہلے میں ان تینوں واقعات کی حقیقت تمہیں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو اسی کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پھر فرمایا، جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اللہ کو معلوم تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے آزمائش بن جائے گا اور انہیں گمراہ کر دے گا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں ایک بہتر اولاد عطا کرے۔ پھر انہوں نے دیوار کا راز بتایا۔ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے۔ ان کا باپ نیک انسان تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ خود حاصل کریں۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہیں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز سفر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں کچھ چیزیں غلط یا عجیب لگتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اور اسی وجہ سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور اللہ کے حکم سے دنیا میں اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ حقیقت کیا ہے یہ سب سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔